نفاق ایک ایسی بری صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سب سے نیچے کی جہنم میں جانے والا ہے۔ یہاں تک تو ہو گیا قرآن کا موضوع اور احادیث مبارکہ کا مفہوم۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو بظاہر ہم لوگ جو ہے دینی مماثلت رکھتے ہیں، دین دوستی رکھتے ہیں، اللہ رسول کے ساتھ ہونے کا وعدہ رکھتے ہیں، کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ فزیکل کسی کے سامنے جا کر ان سے دوستی کا اظہار کرنا یہ ضروری نہیں۔ آج کل کی جو دوستی ہے، جو تنہائی میں ہم یہود و نصارہ کے ساتھ، کفار و مشرکین کے ساتھ استوار کرتے ہیں، وہ ہے موبائل۔ یہ بھی ایک دوستی کی شکل ہے۔ ان کی گندی چیزوں کو، فلموں کو، گانوں کو، ناچ گانے کو، شور شرابے کو، ان کی طرف سے دیے گئے ہوئے سانگز کو، اس کی تائید کر کے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کو کہ اللہ میں لوگوں کے سامنے تو مسلمان ہوں لیکن اندھیرے میں مسلمان نہیں ہوں، عشاء ہو گئی میں مسلمان نہیں ہوں، بستر میں چلے گیا میں مسلمان نہیں ہوں، موبائل فون ہاتھ میں آ گیا میں مسلمان نہیں ہوں۔ ایسا کیسا صاحب سامنے تو چپ کے تو شرافت کر لبادہ اوڑھ کے پھر رہا ہے، پھر بستر میں جانے کے بعد کیا وہ میں کوئی یہودیاں ہونا، نصرانیاں ہونا، ان کی چال پسند، ان کی ڈھال پسند، ان کا کردار پسند، ان کا لباس پسند، ان کا کھانا پینا پسند، یہ بھی تو مروت ہو گئی نا ان کے ساتھ۔ ایک ہے جب تو موبائل کچھ بھی نہیں تھا تو جو منافق تھا اس کے پاس کوئی چانس نہیں تھا کہ انہیں تنہائی میں چھپ کے کر سکے، تو انہیں کھلے عام جا کر کے یا دبے پاؤں جا کر کے مشرکین سے، کفار سے دوستی کر لیتا تھا۔ جب دوستی ہو جاتی تو پھر وہ دوستی میں جو ہے نا منافقانہ چالیں شروع کر دیتا تھا، مسلمانوں کی مخبری کر دینا، مسلمانوں کے بارے میں جا کر وہاں لگانا، وہاں کی باتیں یہاں لگانا، لڑائیاں لگانا۔ تو جب اس کے ذریعے سے ان کی ساتھ-داری کا راستہ نہیں تھا، موبائل کے ذریعے سے، تو وہ فزیکل جا کر کے دوستی نبھاتے تھے۔ پہلے کے منافق کو پہچاننے کے لیے پھر بھی چانسز تھے، آج کے منافق کو پہچاننے کے لیے تو وہ بھی چانسز نہیں ہے۔ لیکن ہر شخص اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سمجھا سکتا ہے، اپنے نفس سے خطاب کر کے پوچھ سکتا ہے، آیا میں مومن ہوں کہ منافق ہوں؟ بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کسی کا نہ بنا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے ساتھ تو وفا کر لے نا بھائی، اپنی آخرت کی تو فکر کر لے، اپنی جنت کی تو فکر کر لے، اپنے جہنم سے خلاصی کی تو فکر کر لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی نفاق میں مر جائے اور کفار و مشرکین سے نیچے کی جہنم میں چلا جائے۔ تو عزیزو، یہاں پر بات ذہن میں رکھنے کی ہے، ایک ہوتا ہے فزیکل جا کر کے ان کے ساتھ دوستی نبھا کر مسلمانوں کے ساتھ دغا کرنا، ایک ہوتا ہے دعوت توحید دینے کے لیے جانا، یہ الگ موضوع ہے۔ ایک ہوتا ہے جانا لیکن اس نیت سے کہ جو ہے تم ہم ایک ہی سے فلاں ہیں، یہ ہے، کچھ بھی فرق نہیں ہے تم لوگ، ایسا نہیں ہے۔ اسلام صاف صاف ہے، دو ٹوک ہے، اسلام میں زبردستی بھی نہیں ہے اور نہ ہم ان کے عبادات میں شامل ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے صاف اور واضح اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے کافروں سے، اے کافروں ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جن کی تم کرتے ہو، تم مت کرو اس کی جس کی ہم کرتے ہیں۔ لا انتم ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، ہم ان کی عبادت نہیں کریں گے جن کی تم کرتے ہو، تم ان کی مت کرو جن کی ہم کرتے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، وہ بات قابل غور یہ ہے کہ بعض اوقات اگر ہمیں جانا بھی پڑ رہا ہے تو عقائد کے معاملے میں واضح، صاف اور صریح گفتگو رہنا کہ بھائی دین کا جو معاملہ ہے اس میں ہم کوئی کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں، عقیدے کا جو معاملہ ہے اس میں ہم کوئی کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں۔ اخلاق کا معاملہ ہے تو پھر ہمارے نبی کی سنت ہمیں ملتی ہے کہ وہ یہودیوں کی بھی خدمت کر رہے ہیں، نصارہ کی بھی خدمت کر رہے ہیں، مشرکین کی بھی خدمت کر رہے ہیں، کافروں کی بھی خدمت کر رہے ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے، خدمات کے اعتبار سے، کسی کی مدد کرنے کے اعتبار سے، تالیف قلب کے اعتبار سے مدد کر دینا، کسی کی ساتھ-داری کر لینا، یہ غلط نہیں ہے انسانیت کے ناطے۔ لیکن انسانیت کے ناطے پر، ہیومن بینگ کے نام پر جا کر اپنا دین برباد کرنا یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ دین کے بارے میں واضح کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے کہلوا دیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ، تم اپنے دین پر رہے اور تمہاری مرضی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔
لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی زور نہیں. آپ کو زبردستی لا کے ہم یہاں پر جو ہے نا کوئی جو ہے ظلماً آپ کو مسلمان کرنا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام. ہاں کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. عزیزو، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ منافقین کی جو چال ہے اس میں پہلے یہ بات ہوتی تھی کہ منافق فزیکلی جا کر کے ان کے ساتھ انوالو ہوتا تھا تو وہ پہچان میں بھی آ سکتا تھا کہ کوئی دیکھ لے، کسی کی نظر پڑ جائے، کسی کو موقع مل جائے، کسی کو دکھ جائے، اس کی امید تھی، آثار تھے. لیکن آج کے منافق کو پہچاننا بڑا مشکل ہے. اس کی کیفیت یہاں الگ ہوتی ہے، اندر میں الگ ہوتی ہے. ایک تدبیر میں بتا دیتا ہوں، آسان سا طریقہ، ایک نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ کسی کو جج کرنے کے لیے نہیں، یہ اپنے نفس کو مخاطب کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے. حدیث میں یہ مفہوم ہے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن میں یہ اصول جو ہے سہارنپور کی جامع مسجد میں ریلوے اسٹیشن کے قریب جو مسجد ہے وہاں پر محراب میں نے پڑھی تھی آج سے 16-17 سال پہلے، 18 سال پہلے. اس کا ایک خاکہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. لیکن ایسا ترازو دکھا مجھے وہ کہ جس کو اگر تولا جائے تو واقعی ہم اپنے نفاق کا اور اپنے ایمان کا امتحان لے سکتے ہیں کہ بھئی میں منافق ہوں یا مومن ہوں. اس کے اندر بتایا گیا، لکھا ہوا تھا عربی عبارت تھی، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن آدمی مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. اب مچھلی کو پانی میں ڈال دیے تو کیا ہوتی؟ تڑپنا شروع کر دیتی. ارے بولو جی. پرسکون ہو جاتی، اطمینان ہو جاتا، راحت ہو جاتی. اگر اس کو پانی سے نکال دیا جائے تو کیا ہو جاتی؟ پرسکون ہو جاتی، تڑپنا شروع ہو جاتی، بے قرار ہو جاتی. یہاں تک کہ اگر اس کو پانی میں مستقلاً دور رکھا جائے تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. معلوم یہ ہوا عزیزوں کہ اس جملے میں ایک پوائنٹ ہے، اس کے اندر یہ بتایا گیا مومن آدمی مسجد میں یا نماز میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، پرسکون، پر راحت، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے راحت کے ساتھ، پوری جو ہے اپنی پوری جو ہے آزادی کے ساتھ ایک دم پرسکون ہو جاتی ہے. اس میں ذرا برابر بھی جو ہے پریشانی کی بات نہیں ہوتی. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن آدمی مسجد میں اے فی الصلاۃ یعنی نماز میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. اور منافق آدمی مسجد میں یعنی نماز میں ایسے ہوتا ہے جیسے اس کو آزاد پرندے کو، آزاد پرندہ بولے تو معلوم آپ لوگوں کو، ایک کچھ پالتو پرندے رہتے، اس کو آپ کھولو بند کرو ایک ہی بات ہے، اڑا دو بھی پھر آپ کے پاس سے آ جاتا. لیکن کچھ پرندے رہتے جن کی طبیعت میں آزاد مزاجی رہتی، آپ ان کو 10 سال بھی پالے اس کے بعد کھولے تو انہیں اڑ کے چل جاتے ہیں. تو یہ عربی مقولے میں یہ بات کہی گئی، والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. منافق آدمی مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے آزاد پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا جائے. اب آزاد پرندے کو پنجرے میں بند کر دی تو کیا ہو جاتا؟ انہیں پرسکون ہو جاتا. بولو نا یارو. بے قرار ہوتا، پھڑپھڑاتا، تلملاتا، اور اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ کب تم کھولو کب نکل کے بھاگو، کب تم کھولو پنجرا کب میں نکل کے بھاگوں. اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے. تو منافق کی علامت بھی ایسی ہے کہ مسجد میں یا نماز میں ایسا بے قرار ہوتا ہے کہ کب نماز ختم ہو کب نکلو.